اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو سجدے کے بارے میں چل رہی ہے۔ ہم نے بعض چیزوں کو سجدے میں بیان کیا اور بعض چیزوں کو آج بیان کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ کہہ رہے ہیں کہ سر برداشتن از سجدے، سجدے سے سر کو اٹھانا، سجدے سے سر کو اٹھانا۔ نمبر ایک، یعنی سجدے کے سر کو اٹھانا کیسے اٹھانا چاہیے، کب اٹھانا چاہیے، کیا اس کے احکام ہیں، مثلا کیسے اٹھانا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں کہ بعد، نمبر ایک، بعد از تمام شدہ ذکر سجدہ، سجدہ اول باید بنشینت تا بدن آرام گیرد و دوبارہ بسجد رواد۔ کہہ رہے ہیں کہ بعد از تمام شدہ ذکر سجدہ اول، سجدہ اول کے ذکر کے تمام ہونے کے بعد، بعد از تمام شدہ، تمام ہونے کے بعد، ذکر سجدہ اول، سجدہ اول کے ذکر کے بے نشینت بیٹھ جائے، انسان مصلی نماز گزار بیٹھے، تا بدن آرام گیرت، تاکہ اس کا بدن آرام کرے، یعنی سکون سے ہو جائے، اطمینان سے، و دوبارہ بسجدے رواد، اور وہ دوبارہ سے پھر سجدے میں جائے، یعنی دو سجدوں کے بعد بیچ میں بیٹھ جائے اور اطمینان کے ساتھ بیٹھے اور پھر دوبارہ سے سجدے میں جائے۔ نمبر دو، اگر پیش از تمام شدن ذکر عمدن سر از سجدے بردارد نماز باطل است۔ اگر ذکر کے تمام ہونے سے پہلے جان بوجھ کر کوئی سجدے سے سر اٹھا لیتا ہے، اگر پیش از تمام شدن ذکر، پیش یعنی پہلے، از تمام ہونے سے پہلے، ذکر تمام ہونے سے پہلے، از تمام شدہ نے ذکر تمام ہونے سے پہلے، عمدن جان بوجھ کر، سر از سجدے بردارد، سر کو سجدے سے اٹھا لے، یعنی نماز باطل است، ایسے انسان کی نماز باطل ہے اگر کوئی جان بوجھ کے اٹھا لے۔ یعنی جب انسان ذکر سجدہ کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سر کو سجدے میں اطمینان کے ساتھ رکھے، صحیح، سکون کے ساتھ رکھے، اطمینان اور سکون کے ساتھ سر کو سجدے میں رکھے۔ اب آگے، بر زمین بودن ہفت عضو، 7 اعضاء کا زمین پر ہونا۔ جب انسان نماز گزار، نمازی سجدہ کر رہا ہے تو 7 اعضاء کا زمین پر ہونا، ٹکنا ضروری ہے۔ کتنے اعضاء کا؟ 7 اعضاء کا زمین پر ٹکنا ضروری ہے۔ وہ 7 اعضاء کون کون سے جو آپ پڑھ چکے ہیں تقریباً، اور وہ ان کی تھوڑی تفصیل بتا رہے ہیں۔ کہنے اگر موقعی کے ذکر سجدہ را میں گوید، اگر اس جگہ پر کہ جب ذکر سجدہ کرتے ہیں، یکی از ہفت عضورا عمدن از زمین برداراد، اگر ان میں سے کسی ایک عضو کو زمین سے اٹھا لے، یعنی جو 7 اعضاء ہیں جو سجدے میں زمین پر رکھے جاتے ہیں، اگر کوئی انسان ان میں سے کسی ایک کو جان بوجھ کر سجدے سے اٹھا لے، نماز باطل مشباد، نماز باطل میں شبد ہو جائے گی، صحیح۔
نماز باطل میں شود، تو نماز باطل ہو جائے گی. ولی موقعی کے مشغول گفتن ذکر نیست اگر غیر از پیشانی جاهای دیگر را از زمین بردارد و دوبارہ بگذارد اشکال ندارد. ولی موقعی کے لیکن اس جگہ پر کہ مشغول گفتن ذکر نیست، کہ جب انسان یعنی نمازی ذکر میں مشغول نہیں ہے، یعنی ایسا موقع ہے کہ انسان نمازی جو نماز پڑھ رہا ہے یہ ذکر میں مشغول نہیں ہے. اگر غیر از پیشانی، اگر پیشانی کے علاوہ جاهای دیگر کوئی اور چیز، کوئی اور جگہ پیشانی کے علاوہ، غیر از پیشانی، پیشانی کے علاوہ راہ کو، کسی اور جگہ کو از زمین بردار، زمین سے اٹھائے، مثلا ہاتھ اٹھائے، ہاں ہتھیلی رکھی نا زمین پر، اور وہ بھی سجدے میں ہے لیکن ذکر نہیں کر رہا ہے، اپنا ہاتھ اٹھا کے دوسری جگہ رکھنا چاہتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ از زمین بردارت و دوبارہ بھی گزارت، زمین سے اٹھا لے اور پھر رکھے اسے، اشکال نہ دارات، تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. یعنی ایک انسان اگر نماز پڑھتے ہوئے پیشانی کے علاوہ اپنے کسی اور اعضائے سجدہ میں سے کسی ایک عضو کو اٹھا لیتا ہے اور پھر رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ذکر سجدہ کرتے ہوئے ایسا کرے تو ہاں نماز باطل ہو جائے گی نا. اگر موقع کے ذکر سجدہ را میں گوید، اگر اس جگہ اس موقع پر کہ جب ذکر سجدہ کر رہا ہو یکی از ہفت عضو، 7 اعضاء میں سے کوئی ایک بھی اعضاء عضو را، 7 اعضاء میں سے کسی ایک بھی عضو کو عمدن جان بوجھ کر از زمین بردارات، زمین سے اٹھا لے، نماز باطل بشود، تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. ولی موقعی کے مشغول گفتن ذکر نیست، لیکن اگر ایسے موقع پر کہ جب وہ ذکر میں مشغول نہیں ہے، اگر غیر از پیشانی جاهای دیگر را، اگر وہ پیشانی کے علاوہ کسی اور چیز کو از زمین بردارات، زمین سے اٹھا لے، وہ دوبارہ بے گزارات، اور دوبارہ وہیں پر پھر سے رکھ دے، سجدے میں رکھے، اشکال نہ دارات، تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. نمبر 2، اگر ہمراہ با انگشتان شست پا، انگشتان دیگر ہم بر زمین باشد مانع ندارد. کہنے اگر ہمراہ با انگشتان شست پا، اگر جو ہے وہ پیروں کی انگلیوں کے ساتھ انگشتان دیگر ہم بر زمین باشد، دوسری انگلی بھی زمین پر ہوں، کہہ رہے ہیں کہ اشکال، کہہ رہے معنی نہ داراد، معنی نہیں رکھتا، اس میں کوئی معنی نہیں ہے. اب آئیے مساوی بودن مواضع سجدے، یعنی جو مواضع سجدے نہیں جہاں پر سجدہ کیا جا رہا ہے، موضع، موضع یعنی جگہ، موضع یعنی جگہ، موضع جگہ اور مواضع جگہ. نمبر 1 کیا کہہ رہے ہیں؟ مساوی بودن مواضع سجدہ، سجدے کی جگہوں کو کیا ہونا چاہیے؟ برابر ہونا چاہیے، مساوی برابر. نمبر 1 جائے پیشانی نماز گزار باید از جائے زانو ہایش پستر و بلندتر از 4 انگشت بچتے نہ باشد. کہہ رہے ہیں کہ جائے پیشانی، پیشانی رکھنے کی جگہ، جب انسان نماز گزار، نمازی سجدہ کر رہا ہے تو جو پیشانی سجدے میں رکھ رہا ہے تو اس کی پیشانی رکھنے کی جگہ باید چاہیے از جائے زانو ہایش، اس کے گھٹنوں سے پستر و بلندتر از 4 انگشت بچتے نہ باشد، اس کی وہ جگہ جہاں وہ بیٹھنے کی جگہ ہے اس کی مثلا، تو سجدے کی جگہ یعنی پیشانی کی جگہ، یا جہاں وہ کھڑا ہے کھڑے ہونے کی جگہ جو ہے وہ 4 انگلی سے پستر یعنی نیچی یا بلندتر یا بلند نہ ہو، انگلی بچتے، انگشتے بچتے یعنی
یہ بندھی ہوئی انگلی اس طرح جائیں گے، بندھی ہوئی اس طرح، جڑی ہوئی انگلی اس طرح، ایسے یوں نہیں، ایسے یہ سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح تو 4 انگلی بہت بڑی ہو جائیں گی، ایسے ایک کے اوپر اس طرح رہے نہیں، یہ جو ہے کیونکہ انگشتے بچتے اسی طرح ہو سکتی ہیں، صحیح کہ 4 انگلیاں جڑی ہوئی، اب جڑ تو یہ بھی رہی ہیں لیکن یہ اونچائی اور نیچائی نہیں بتا رہی ہیں، جو یہ اونچائی نیچائی بتا رہی جڑی انگلی، یہاں جڑی ہوئی بتانے کا مطلب جو یہ ہوا کہ اونچائی نیچائی بتا رہی ہیں، کہاں بتا رہی اونچائی نیچائی، یہ بتا رہی 4 انگلی اونچی ہوئی، یہ اس سے سمجھ میں آئے گا، جب اس طرح یہ ہوں گی تو یہ سمجھ میں آئے گا 4 انگلیاں یعنی یہی، یعنی اونچائی نیچائی، ایسے جو بتائیں گے جڑی 4 انگلیاں تو اس سے اونچائی نیچائی نہیں، اس سے چوڑائی سمجھ میں آئے گی، اگر اس طریقے سے آپ دیکھیں گے تو یہ 4 انگلیاں چوڑائی بتا رہی ہیں، نہ کہ یہ لمبائی یا اونچائی بتا رہی ہیں یا گہرائی، اور جب آپ اس کو ایسے کریں گے یہ جڑی ہوئی 4 انگلیاں جب جڑی ہوئی نا بستے کہا تو اس کا مطلب یعنی اس طریقے سے کہنا ہے کہ جائے پیشانی نماز گزار کی پیشانی باید جائے زانوہائش پستر و بلندتر از 4 انگشت بستے نباشا، 4 انگلیوں سے وہ نہ پست ہو یعنی نیچی ہو اور نہ ہی بلند ہو، اور بلند یعنی اونچا۔ نمبر 2 احتیاط واجب آن است کہ جائے پیشانی نماز گزار از جائے انگشتان پایش ہم پستر و بلندتر از 4 انگشت بستے نباشد۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ جائے پیشانی کے پیشانی کی جگہ، نمازی کے پیشانی کی جگہ، از جائے انگشتان پا اس کے پیروں کی انگلیوں سے، از جائے انگشتان پایش اس کے پیروں کی انگلیوں سے، کس کے؟ جو نماز پڑھ رہا ہے، ہم پستر و بلندتر 4 انگشت بستے نباشد، وہ بھی اس کی 4 انگلی یعنی نہ ہی پست ہو اور نہ ہی بلند ہو اونچی ہو، نہ 4 انگشت نیچی ہو اس طریقے سے ملا کے اور نہ ہی نیچی ہو، صحیح، یعنی نہ پیروں کے انگوٹھے کی جگہ اور نہ ہی وہ بیٹھ رہا ہے تو جو گھٹنوں کی جگہ ہے وہ جہاں پر زانو رکھا ہوا ہے انسان کا بیٹھتے ہوئے، صحیح، وہ سب اور سجدے کی جگہ 4 انگل کے فرق میں نہیں ہونی چاہیے، اس سے زیادہ کا فرق نہیں ہونا چاہیے، 4 انگشت یا 4 انگشت زیادہ ہو اور نہ ہی کم ہو، سمجھ میں آ گیا نہیں آ گیا؟ اگر بیٹھے گا وہ تو ظاہر سی بات ہے زانو جہاں ہے وہ جگہ، اور کھڑا اگر ہے یا سجدے میں جیسے کہ ہے مثلا تو جہاں پیروں کے انگوٹھے ہیں یہ پیر ہیں، صحیح، اور جو پیر کے انگوٹھے رکھے ہوئے ہیں سجدے میں، اب وہ سجدے میں وہ جگہ، یا مثلا جب سجدہ کر رہا ہے مصلی نماز گزار تو اس کے گھٹنے کہاں ہوتے ہیں؟ زمین پہ ہوتے ہیں نا سجدے میں، تو وہ گھٹنوں کی جگہ اور پیروں کے انگوٹھوں کی جگہ 4 انگل سے نہ کم ہو اور نہ ہی زیادہ ہو، واضح بات، یعنی مقصد یہ ہے کہ جب سجدے میں جا رہا ہے انسان تو سجدے میں کیا رکھتا ہے وہ؟ پیشانی، دونوں ہاتھ کی ہتھیلی اور دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کے انگوٹھے، تو جو زانو ہے جو گھٹنے ہیں جہاں پر وہ گھٹنے رکھے گئے ہیں، صحیح ہے، تو جب وہ سجدے میں گھٹنے رکھے گا تو اس کے گھٹنے جو ہیں وہ کیا ہونے چاہیے، اور اس کی پیشانی، ان دونوں میں فرق جو ہے وہ 4 انگلی سے زیادہ یا کم نہیں ہو، نہیں 4 انگلی سے 4 انگل نہ اوپر ہو اور نہ ہی نیچے ہو، ٹھیک، کل آئے گا انشاءاللہ گزاشتن پیشانی بر چیزی کے سجدے برون صحیح است، یہ انشاءاللہ کل آئے گا کہ ان چیزوں پر پیشانی کا رکھنا جن پر سجدہ کرنا صحیح ہے، یہ انشاءاللہ کل آئے گا انشاءاللہ۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ سمجھ گئے ہوں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو آخر میں بتایا ہے مساوی بدن مواضع سجدے، پہلا یہ ہے کہ جب انسان اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ رہا ہے تو جس جگہ پر رکھ رہا ہے تو چاہیے کہ اس کے سر رکھنے کی جگہ یعنی پیشانی رکھنے کی جگہ اس کے گھٹنوں کی جگہ سے نہ ہی 3 انگل
4 انگل نیچی ہو اور نہ ہی 4 انگل اونچی ہو. صحیح. نمبر 2 احتیاطی بازی بھی ہے کہ پیشانی کی جگہ سجدے میں پیشانی کی جگہ اور پیروں کے انگوٹھوں کی جگہ میں بھی 4 انگل کا فرق، یعنی اونچائی اور نیچائی میں نہ 4 انگل اونچا ہو اور نہ 4 انگل نیچا ہو، نہیں ہونا چاہیے بلکہ مساوی ہونے چاہیے. یہ جو ہے وہ یعنی انہوں نے مساوی بتایا کہ مساوی کتنا مانا جا سکتا ہے کہ 4 انگل کے اندر اندر اگر ہے تو وہ مساوی مانا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے اگر اس سے زیادہ ہوگا تو صحیح نہیں ہے. اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. باقی کل جو ہے وہ یہ آئے گا کہ پیشانی کو اس چیز پر رکھنا سجدے کی حالت میں جس پر سجدہ صحیح ہے. والحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.